اور 3 چیلنجز ہیں جس سے ہم دو چار ہیں۔ پہلا چیلنج جو ہے جس سے پوری قوم نبرد آزما ہے وہ ہے کرونا کا چیلنج، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہندوستان کا ویرینٹ ہے اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ وہاں جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں 4000 سے زیادہ اموات روزانہ ہو رہی ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں پریشانی بھی ہے اور دکھ بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں اور انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے، ایک کرونا کا اور دوسرا ملٹری سیج کا، ان کے لیے بھی اس عید الفطر پر ہمیں خاص دعا اور اپنی ذہن میں ان کے لیے ہمیں گنجائش پیدا کرنی ہے۔ گزارش ہوگی کہ اگلے 2 ہفتے آزمائش کے ہیں، پوری قوم برائے مہربانی اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے احتیاط برتیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا چیلنج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے 27 رمضان کو جو آپ نے دیکھا قبلہ اول پر جس بے دردی سے چڑھائی کی گئی، وہاں سٹن گرینیڈز کا استعمال کیا گیا، واٹر کیننز استعمال کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، ربر بلٹس فائر کی گئی، اور لوگوں کو، نمازیوں کو، نہتے فلسطینی مسلمانوں کو اور جو بھی مسجد الاقصی میں موجود تھے انہیں شہید کیا گیا، اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے اور جس طرح زبردستی شیخ جراح میں اس نیبرہڈ میں وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایوکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نے پوری انسانیت کو، امت تو ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سے میسیجز دیکھے ہیں ان آرگنائزیشنز کے جو کہ انٹرنیشنل نوعیت کی ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اور وہ بھی افسردہ ہیں کہ یہ جو بربریت کا کھیل ہے اسے فی الفور بند ہونا چاہیے۔ کل رات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے صدر اردوغان کی ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی اس موضوع پر۔ وزیر اعظم پاکستان کی سعودی عرب کے شاہ سلمان جو ایک امہ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس حساس مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ میری ذمہ داری لگائی گئی کہ میں ترک وزیر خارجہ سے رابطہ کروں، رات لیٹ نائٹ آج میں اپنے بھائی وزیر خارجہ ترکی میولوت چاوشولو سے بات کروں گا، کیونکہ پاکستان نے جو ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا جدہ میں OIC کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز کا، اس میں بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے، بڑا 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اور پاکستان دیگر OIC ممالک بشمول ترکی یہ تجویز پیش کر رہا ہے، اور عرب لیگ نے بھی ایک ہنگامی اجلاس میں اپنی تجاویز سامنے رکھی ہیں، اور ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ OIC کا ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے تاکہ پہلے اس مسئلے پر جو 57 مسلم ممالک ہیں
ان کو یکجا کیا جائے اور ان کو یکجا کرنے کے بعد اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لے جایا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے اور مزید بات کا امکان ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل اسمبلی اس کا ایک مناسب فورم ہے۔ چنانچہ پاکستان اور ترکی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ہم جنرل اسمبلی کے اس اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے ہم ایک تحریک پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پوری دنیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کریں کہ فی الفور یہ جو وہاں جبر ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اسے بند ہونا چاہیے، فی الفور اس کا نوٹس لینا چاہیے، بے دخلیاں بند ہونی چاہیے اور جو وہاں کی صورتحال جو ہے مزید بگڑتی جا رہی ہے اس کے تدارک کے بارے میں دنیا کے حکمرانوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا اور ایک پا امن اور حل کے لیے سر جوڑنا ہوگا۔ تیسرا چیلنج جو اس عید الفطر پر پوری قوم کو دوچار ہے وہ ہے افغانستان کی صورتحال۔ افغانستان کا جو امن کا عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کا جو اس میں کردار ہے اور جو رول ہے اس کو پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا ہے اور اس کو سراہا بھی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہاں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے جس کی شروعات دوحہ سے ہوئی پیس ایگریمنٹ کی شکل میں، کمنسمنٹ آف ڈائیلاگ کی شکل میں، رولز اینڈ پروسیجرز پر اتفاق کی شکل میں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ خوشائند بات ہے کہ اس عید الفطر پر طالبان اور افغان حکام کے درمیان ایک معاہدہ اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ عید کے دنوں میں کوئی کارروائی یا کوئی واقعہ ہم نہیں کریں گے اور مل کے ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان کی خواہش اور کوشش ہے کہ یہ جو پیش رفت ہے مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے اور وہ جو انخلا ہو رہا ہے یو ایس ٹروپس کا جس کا آغاز ہو چکا ہے اور سپٹمبر 2021 تک اس نے مکمل ہونا ہے، اس اسنا میں جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھ پائے تاکہ کوئی خلا پیدا نہ ہو اور وہاں افغانستان کسی داخلی انتشار کا شکار نہ ہو اور وہ محفوظ ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہوں، امن لوٹے اور امن کے بعد یہ جو لاکھوں افغان مہاجرین عرصہ دراز سے پاکستان میں مقیم ہیں یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹ سکے اور امن کے بعد جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے معاشی بہتریاں پاکستان کو پہنچ سکتی ہیں، اس خطے کو پہنچ سکتی ہیں، وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ 3 چیلنجز ہیں جن چیلنجز کے اندر یہ عید الفطر جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں میں ہمارے لیے، امہ کے لیے اور انسانیت کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ شکریہ۔ چند روز قبل مکران اور کیچ کے علاقے میں ایران کی جانب سے کچھ میزائل فائر کیے گئے ہیں، اس کے متعلق کوئی؟ ایران کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے تعلقات میں بہت بہتری ہے، گرم جوشی ہے۔ میں ابھی تہران سے ہو کر آیا ہوں، میری جواد ظریف صاحب سے، ان کے صدر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تہران اور اسلام آباد افغانستان کے مسئلے پر، امن کے مسئلے پر، اپنے ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو ایک بارڈر آف پیس برقرار رکھنے پر مکمل اتفاق ہے۔ افغانستان کی جانب سے سر یہ پاکستان کی جو فینسنگ جو لگائی جا رہی ہے وہاں پر اٹیک ہوا، 4 پاکستانی جوان شہید ہوئے، اس کے بارے میں، اور دوسرا خاص طور پر ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ OIC کا بھی کوئی میٹنگ کال کرنے کا آپ لوگوں کا کوئی ہے سر ایسا؟ آپ نے میری بات میں غالباً سنی نہیں، میں نے تفصیلی بات کی ہے تو ذرا غور فرماتے ہیں نا، یہی تو میں نے کہا ہے۔ پہلی بات بارڈر فینسنگ کی، دیکھیے بارڈر فینسنگ کا جو ہمارا کام ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے
اور اس سے بارڈر کو ریگولیٹ کرنے میں ہمیں قدرے آسانی ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب ہمارے جوان بارڈر کو فینس کرتے ہیں تو وہاں سے ٹی ٹی پی کے اور وہ لوگ جو یہاں مستقل امن نہیں دیکھنا چاہتے، جس کو ہم سپوائلرز کہتے ہیں، وہ افغانستان کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی وہ اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسروں کو نشانہ بناتے ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، دباؤ کے باوجود، شہادتوں کے باوجود پاکستان کے عزم میں کوئی، آپ نے دیکھا، کوئی اس میں لچک نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ کو اور مجھے محفوظ کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی۔ اقوام متحدہ کا رول کشمیر کے مسئلے پر مایوس کن رہا ہے، اور آپ پاکستان کی کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ نے وہ رزلٹ نہیں کیے جو مسئلہ کشمیر میں ہونے چاہیے۔ اب فلسطین کے مسئلے پر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ دیکھیے مظہر بھائی، گزارش یہ ہے، جو فلسطین کی کیفیت ہے، جو فلسطین پہ قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، OIC کے آپ کے سامنے ہیں، جو کشمیر پہ سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، OIC کی قراردادیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک، وضاحت سے۔ لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں مسئلے حل طلب ہیں، جستجو جاری ہے اور اس جستجو کو جاری رکھنا ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم تنہا ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کنسنسس بلڈنگ درکار ہے۔ اس کنسنسس بلڈنگ کے لیے ہمیں امہ کو بھی موبلائز کرنا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی موبلائز کرنا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل لندن میں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں جو لوگ وہاں گئے، وہ پاکستانی تو نہیں تھے، ہو سکتا ہے پاکستانی بھی ہوں، اس میں فلسطینی بھی ہوں، لیکن اس میں بہت سے وہ لوگ تھے جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جب تک یہ طبقہ، جب تک وہ 65 ملین مسلمان جو اس وقت یورپ کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، جب تک وہ حرکت میں نہیں آتے، ہماری آواز کو وہ تقویت نہیں ملے گی۔ چنانچہ میں آج آپ کے ذریعے ان 65 ملین مسلمانوں سے درخواست کر رہا ہوں جو یورپ کے مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہیں، ان کی شہریت بھی ان کے پاس ہے، یا وہ ملازمتوں کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں وہاں وہ قیام کر رہے ہیں، کہ پرامن طریقے سے اپنے اپنے علاقے کے جو مؤثر لوگ ہیں، جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، یورپین پارلیمنٹ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ، امریکہ کے مسلمان خطوط لکھیں US کانگریس کے ممبران کو اور ان کو باور کرائیں، ان کی توجہ مبذول کرائیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور مل کر یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ جو ہے اس پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں میری نظر میں۔ نمبر 1، ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر اور فلسطین کے مسئلے پر، تاریخی طور پر یہ قوم متفق رہی ہے۔ اتفاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ سیاست ہوتی ہے لیکن اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر پوری قوم یکجا ہے، آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے۔ مختلف ادوار آئے۔ آج تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں، فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر یکسوئی سے سب نے آواز بلند کی ہے، اور آج اس اتفاق کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا شاہ صاحب، 2-3 ماہ قبل سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نہج پہ تھے کہ ہمیں چائنا سے اربوں ڈالر لے کے تو سعودیہ کو واپس کرنے پڑے، تو آخر ایسا کیا ہوا کہ 2 ماہ کے بعد دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عنصر ایسا ہے جس نے باقاعدہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا رخنہ اندازی کی کوشش کی، ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں،
وہ خوش ہیں؟ اگر آپ کے تعلقات میں گرم جوشی ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، کیا ان کو چین ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو وہ کوئی نہ کوئی کوشش، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی، ڈس انفارمیشن آپ کے سامنے ہے. یہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب ہے، وہ 7.5 جو جعلی NGOs اور تنظیمیں بنائی گئی تھی، کس کام کے لیے؟ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کام ہی تھا فیک نیوز اجاگر کرنا، غلط فہمیوں کو جنم دینا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی کوششوں میں ہماری کوششیں جاری تھی. ہماری کوشش تھی کہ امہ میں تقسیم نہ ہو. ہماری کوشش تھی کہ اگر امہ کے اندر اختلافات ہیں تو وہ گفت و شنید سے طے ہوں. ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ GCC کے اندر جو ایک تناؤ تھا وہ آج ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قطر کے ساتھ تعلقات بحال ہو چکے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ گفت و شنید سے دور ہوں. آج الحمدللہ سعودی عرب بھی اور ایران دونوں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ شروعات ہو چکی ہے. منزل لمبی ہے. برج بلڈنگ کے لیے، کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے وقت لگے گا. ہمیں کوئی ہمیں کسی خیالی پلاؤ کو نہیں پکانا، لیکن ایک آغاز ہوا ہے، وہ آغاز جو پاکستان چاہتا تھا. نمبر 1. نمبر 2، جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں، جو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کا موقف آیا ہے یمن پر اور دیگر چیزوں پر، اس سے ایک فضا میں ایک تبدیلی آئی ہے. سعودی عرب اور پاکستان دونوں اس چیز پر متفق ہیں کہ ہم آزمائے ہوئے دوست ہیں. ہم ہر آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئے ہیں اور مل کے چلنے میں ہمارے لیے ہماری بہتری اسی میں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نشست تھی بہت سود مند رہی اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد مزید آپ کو اس میں پیش رفت دکھائی دے گی. کمیٹی نے جو شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی ہے، آج اس کو چھوڑیں. آج یہ موضوع نہیں ہے، آج اس کی اہمیت نہیں ہے. آج انٹرنیشنل ایشوز کی بات کیجیے. معمولی افغان امن کے لیے وزارت خارجہ اور خاص طور پہ آپ نے دفتر خارجہ میں افغان کو بلا کے باقاعدہ مذاکرات کیے. کیا وہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ آگے نہیں مزید نہیں بڑھ سکتے؟ اور میرے بھائی مزید بڑھ سکتے ہیں اور بڑھانے کی کوشش جاری ہے. میں ابھی استنبول میں تھا اور استنبول میں ایک ہم نے ٹرائی لیٹرل میٹنگ کی. اس ٹرائی لیٹرل میٹنگ میں ترکی کے وزیر خارجہ تھے، افغانستان کے وزیر خارجہ تھے اور میں تھا، اور ہم نے مل بیٹھ کر افغانستان کی صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا اور کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. US وڈرال کے بعد چیلنجز کیا ہوں گے، پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن کی ضروریات کیا ہوں گی، اس میں پاکستان کردار کیا ادا کر سکتا ہے، اس میں امہ کردار کیا ادا کر سکتی ہے، اور اس میں دیگر ممالک، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں، وہ کردار کیا ادا کر سکتے ہیں. اس پر ہمارا تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد ہم پر امید ہیں اور پاکستان کی کوششیں جاری ہیں کہ عید کے بعد استنبول میں ایک جو کانفرنس ہونی تھی جس میں ترکی، قطر اور یوناما نے مل کر جس کی میزبانی سر انجام دینی تھی، وہ کانفرنس منعقد ہو اور یہ جو گفتگو کا عمل ہے وہ آگے بڑھے. ہماری کوششیں، دفتر خارجہ کی کوششیں جاری ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب آپ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہیں، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو قیدی ہیں 2 سال پہلے بھی یہی اعلانات ہوئے تھے کہ جو قیدی ہیں معمولی نوعیت کے ان کو رہا کیا. نمبر 1 اس کا وہ خواہش کا اظہار ہوا تھا. وزیر اعظم نے درخواست کی تھی کہ جو پیٹی کرائمز میں لوگ ملوث ہیں اور جو اپنی کنوکشن کا پیریڈ مکمل کر چکے ہیں اس میں رہائی کرنے میں ہماری مدد کیجیے. اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے آمادگی کا اظہار کیا تھا. اس پر اب جب ہم گئے جدہ میں ایک MOU سائن ہوا ہے، اس کو باقاعدہ ایک شکل دی گئی ہے پرزنر ٹرانسفرز کا، وہ ہو گیا ہے. میں دستخط کر کے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس نئے ڈھانچے کو جو اب ہم نے ان پلیس کیا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کی رہائی میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. لیکن
جب قیدی کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو تشخیص کرنی ہے وہ قیدی ہے ایک کیٹیگری جو اپنی مدت پوری کر چکا ہے، ایک قیدی وہ ہے جو مدت پوری کر چکا ہے لیکن وہ اپنی پینلٹی نہیں پوری کر سکا اور اس کو پینلٹی جب تک وہ نہیں بھرے گا رہا نہیں ہوگا. یہ دو. تیسری کیٹیگری ہے جو وہاں منشیات کی وجہ سے قید ہے، اس کی رہائی آپ نہیں مانگ رہے اور نہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے چاہے پاکستانی بھی ہیں. اور کچھ قیدی ایسے ہیں جو ہینیس کرائمز میں، قتل میں اور دیگر گھرونے جرائم میں ملوث ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہم نہیں کر رہے. تو جب ہم قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمیز کو ذہن نشی کرنا ہوگا. یہ سعودین جو وزیر خارجہ ان کا بھی دورہ اس کا سر یہ سعودیہ کا جو وزیر خارجہ ہے ان کا بھی دورہ آپ کے دورے کے بعد کو متوقع ہے پاکستان کے لیے؟ بالکل ہے، میں عرض کر چکا ہوں، بالکل ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم توقع کر رہے ہیں کہ سینئر آفیشلز جو ہیں سعودی عربیہ کے وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے کمٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے. تھینک یو. آپ سب کو مبارک جی، آپ سب کو مبارک. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان مزید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے پاک امریکہ تعلقات، پاک ایران تعلقات، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملہ ہے اس پر گفتگو کی. اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ڈبل لاک ڈاؤن ہے، ایک کرونا کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک بھارتی فورسز نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فلسطین پر خاص طور پر بات کی. فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی انہوں نے مذمت کی. انہوں نے کہا کہ غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے اس معاملے پر ترک صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ٹیلی فون پر بات کی ہے. اس کے علاوہ خادم حرمین شریفین سے بھی اس معاملے پر وزیر اعظم پاکستان نے بات کی ہے. ہم نے OIC کو متحرک کیا ہے. عرب لیگ کے اجلاس بلانے کے لیے بھی ہم نے تقدو شروع کر دی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے دعا بھی کروائی اور پاکستان کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھارت جیسے حالات نہ ہو جائیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد نماز عید کی ادائیگی کے بعد شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ 3 باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. 3 چیلنجز سے ہمیں ابھی مقابلہ کرنا ہے جس میں سب سے پہلا کورونا وبا ہے. بھارت میں بہت برا حال ہے اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو دوہری اذیت کا سامنا ہے. ایک تو کورونا وبا اور دوسری بھارتی بربریت. دوسرا چیلنج مسلمانوں پر اسرائیلی بربریت ہے. مسلمانوں کو وحشیانہ بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے فلسطین میں. ایسا کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا جو اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا بریفنگ کر رہے تھے.